السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا۔ یہ ولاگ شروع کرتا ہے۔ یہ بھی نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے، جو میں نے پہلے ولاگ لگایا تھا اس سے نیکسٹ ڈے کا ہے، لیکن اس کو تھوڑا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بیچ میں 2 چھٹیاں آ گئی تھی بچوں کی۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سرپرائز پلان کر رہی تھی ہسبینڈ کے لیے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ آج وہ 4 دن کے بعد کھانا کھائیں گے گھر میں۔ گھر تو وہ آتے تھے لیکن نہ تو ناشتہ لنچ وغیرہ ڈنر کچھ بھی نہیں گھر کر رہے تھے۔ ان کا ایک دوست آیا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ سے، تو وہ اسی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ رات کو آتے تھے مڈ نائٹ اور صبح 4 بجے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب آئے اور کب چلے گئے نا۔ تو آج وہ فائنلی چلا گیا تھا، تو میں انہیں کہہ رہی تھی گھر میں نا کافی چیزیں ختم ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے نا کہ ہم ختم ہو جائیں آپ گھر آ جائیں، آج اس کو الوداع کریں اور بس آ جائیں گھر۔ ابھی پھر گھر میں نا میں نے کہا میں ان کے لیے کیا بناؤں، رات کا ٹائم تھا تو شام کو وہ چاول تو بالکل نہیں کھاتے، تو پھر میں نے گوشت گھر میں تھا نہیں تو میں نے پھر فش لے آئی تھی۔ میں نے کہا چلو وہ کر لوں، اگر ان سے کچھ منگوایا تو انہیں پتہ چل جائے گا، بہتر ہے میں جو خود سے کر سکوں وہی ٹھیک ہے۔ میں فش وغیرہ لے آئی تھی، ساتھ چاول بنا لیے۔ پھر بناتے بناتے میں سوچ رہی تھی اور کیا ہو کرتے کرتے مجھے پکوڑے یاد آئے، تو میں نے کہا چلے پکوڑے بنا لیتے ہیں، وہ بھی ان کو پسند ہے، کھا لیتے ہیں شام کو۔ یہاں پہ بس یہ چھوٹا سا میں نے پلان کیا تھا۔ جب میں آج انہیں بار بار بہانے سے کال کر رہی تھی بیٹی کے کام سے نا، تو ان کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں اگر اوپر نیچے سرپرائز پلان کروں نا ان کے لیے تو انہیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے تقریباً بہت ہی ٹائم ہو گیا کبھی کچھ نہیں کیا تھا، تو آج میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ کیوں نہ کافی دنوں کے بعد انہوں نے کھانا ہے گھر میں، تو چلو چھوٹا سا ڈنر سرپرائز پلان کر لیتے ہیں۔ تو ابھی میں نے بچوں کو نیچے بھیجا ہوا تھا، میں نے کہا اگر پاپا آئے نا تو ان کے ساتھ نیچے کھیلنا 5 منٹ، تاکہ کینڈل وغیرہ جلا لوں، انہیں پتہ نہ چلے، تو ویڈیو وغیرہ بھی بنانی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ابھی وہ کھانا کھا کے سب چلے گئے تھے۔ اب کچن کی حالت دیکھے، تب تو میں ساتھ ساتھ جلدی کام کر رہی تھی کہ ان کو فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی بس زیادہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ خیر میرا جو پلان تھا وہ بہت ہی اچھا رہا ہے، اور وہ جب وہ دیکھیں وہ خود بہت ہی زیادہ خوش اور حیران ہو گئے تھے، انہیں بھی بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈے وہ گھر تھے، تو مجھے جانا تھا، بارش تھی، انہیں چھٹی تھی، تو مجھے نہ جانا تھا مارکیٹ جیکٹس لینے۔ تو میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلتے ہیں، ویسے بھی میں جب گاڑی میں بیٹھی تو مجھے 4 دن بعد بیٹھی ہوں، تو میں نے انہیں کہہ رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں صدیوں بعد گاڑی میں بیٹھی ہوں، کتنے دنوں مسا کے گھر سے ہی نہیں نکلی ان کے ساتھ۔ ویسے تو جاتی تھی اسکول بچوں کو چھوڑنے، لیکن ادھر ادھر کہیں نہیں گئی، تو وہ فیل ہو رہا تھا۔ یہ ایک مارکیٹ سے تو مجھے جیکٹ لینی تھی، میں نے لے لی تھی بس، اور باقی میں نے ادھر آئی تھی، مجھے ایک اور چیز چاہیے تھی تو وہ لینے ادھر آ گئی تھی۔ جیکٹ میں نے یہ جیکٹ میرے پاس ویسے تو ہیں چھوٹی موٹی، لیکن یہ خاص جیکٹ موٹے والی جیسے کہتے ہیں، ابھی آگے جنوری اور دسمبر میں جب بہت زیادہ سردی پڑے گی نا تو صبح بچوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے باہر، تو اس کے لیے سیم میں نے ایک ایسی لی تھی پچھلے سال، ابھی لی ہی تھی، ایک ہی منتھ گزرا تو وہ جل گئی، اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہوا کہ وہ جلی دراصل کیسے ہے۔ صابن والا ماما نہ صابن نہ یہ ٹوٹ نہیں نا چلو صاف کرو جا کے، چوئی مت چاکلیٹ ضائع کیا، لے جائے۔ بچے میرے سامنے کیک کا پرینک کر رہے تھے بیٹیاں، وہ کہتی ہے ماما میری ایک دوست ہے اسکول میں، آج اس کا برتھ ڈے تھا تو میں نے اسکول میں کیک نہیں کھایا تو میں گھر لے آئی ہوں، تو اب میں کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ برتن دھوتے ہیں جس سے اس کے اوپر چاکلیٹ وغیرہ لگا کے اوپر کچھ پھینکا ہوا تھا، اس کو کیک بنایا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ میں آئی تھی نہیں، یہ نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے، مجھے لینا تھا تھوڑا سا نا پاکستانی شاپ سے سوتا، اور گھر کی گروسری وغیرہ بھی نا کافی ختم تھی، تو میں نے کہا چلیں آج نا وہ بھی کر آتے ہیں، کہ پچھلے دفعہ میں ہی گئی تھی تھوڑا سا سودا جا کے لے آئی تھی، ہسبینڈ تو گھر نہیں تھے، تو پھر وہ اتنا تھکے ہوتے تھے کہ پھر میں نے انہیں نا نہیں بولا کرنے کا گروسری، میں نے کہا میں خود ہی کر آتی ہوں، تو اس دفعہ میں نے کہا چلے وہ ہیں، تو یہ دیکھیں میں نے آج زیادہ سی گروسری کی ہے، جو چیزیں ختم تھی، کافی سامان ختم ہے۔ 1-2 ویک سے نہ جائے مارکیٹ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔
تو میں جب بھی یہ گھر ہوتے ہیں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزیں نا پوری کر لوں، لیکن پھر بھی میرا تو چکر لگ ہی جاتا ہے۔ سو ابھی ہم یہاں، یہ ہمارے گھر اس کا ایک فائدہ ہے کہ میں دودھ اور پانی نہیں، باقی چیزیں میں ایزیلی لے جاتی ہوں، ڈیلی بھی آ جاؤں نا تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے صرف نا پیدل بھی آؤ نا تو 5 منٹ ہی لگتے ہیں، لیکن چلو پانی وغیرہ ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ تر گاڑی میں ہی آتے ہیں۔ سو یہاں پہ میں بنا رہی تھی بریانی، ہماری ایک گھر آنا تھا ایک فیملی نے، آنٹی ہیں وہ میری، تو آنٹی رشتہ دار تو نہیں لیکن میں انہیں آنٹی کہتی ہوں، انہوں نے آنا تھا تو وہ انہیں شوگر ہے، وہ کچھ میٹھا وغیرہ تو ہمارے گھر کھاتے نہیں بالکل بھی، تو میں نے کہا چلے میں نا ان کے لیے بریانی بنا لیتی ہوں۔ خیر وہ آئے تو نہیں تھے، مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے وہ نہیں آئیں گے اور یہ بریانی ہم ہی کھائیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے انہیں کال کی تو کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد تو انہوں نے بولا ہماری گاڑی نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے تو ہم نہیں آ سکتے۔ سو یہاں پہ ہسبینڈ لے کے آئے تھے بیٹی کی بکس نا، تو ابھی دیکھیں آ رہی ہے، پہلے میں لائی تھی 200 کی لائی تھی، 200 یورو کی لائی تھی پہلے، اب 50 کی یہ اور آئی ہیں، ابھی ایک بک اور رہتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی دیکھیں یہ پریما میڈیا کی ہے، یعنی کہ 6ٹھی کلاس کی بکس ہیں، تو ابھی ان کا دوماندہ آیا ہوا ہے، ہم نے کرنا ہے اکتوبر میں نا، تو ابھی ایک بک رہ گئی، جب وہ آ جائے گا نا پھر ہم کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارے پیسے سارے واپس کرتے ہیں، پہلے ہمیں خریدنی پڑتی ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ دوماندہ کرو نا یا تو آپ کو ہاف پیسے آ جاتے ہیں، وہ ایزے کے حساب سے آپ کے ایزے چیک کرتے ہیں، اس حساب سے آپ کو پیسے یا تو ہاف آ جائیں گے یا سارے آ جائیں گے، اب دیکھتی ہوں مجھے کتنے آتے ہیں، لیکن ابھی ایک بک اس کی رہتی ہے اس کا میں ویٹ کر رہی تھی، تو پھر ہی ہم وہ دوماندہ کریں گے، لیکن ابھی تک تو پریما میڈیا کا جو بچے ہیں ان کے تو بہت زیادہ خرچے ہیں اسکول کے۔